الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الناظر والمنظور إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا وبعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی، اور دین اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمایا. اور دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے عافیت، عزت، عصمت، پاک دامنی اور ہر طرح کی خوبیاں ودیعت فرمائی ہیں. اور ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات کو، اللہ رب العالمین نے زندگی کے تمام شعبوں میں آنے والے حالات کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان فرما دیا، اور بہت ساری ایسی باتیں بیان فرمائیں کہ جس کو شاید دنیا یہ سمجھے یا دنیا دار یہ سمجھیں، یا وہ لوگ جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے ہیں یا اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ شاید یہ سمجھیں کہ ان چیزوں کا تعلق یا ان باتوں کو بیان کرنے کا تعلق شرم و حیا سے نہیں ہے، یعنی ان باتوں کو بیان کرنا گویا کہ بے شرمی یا بے حیائی ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ باتیں سمجھے. اسی کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دی کہ دین کی باتوں کو بیان کرنا بے شرمی نہیں ہے، دین کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دینا عین شریعت ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ جب بعض لوگوں نے اعتراض کیا، مشرکین مکہ نے بالخصوص، کہ تمہارا خدا یا تمہارا معبود، تمہارا رب کیسا ہے جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتا ہے کہ کبھی مکھی کی مثال دے رہا ہے، کبھی مچھر کی مثال دے رہا ہے، کبھی چیٹی کی مثال دے رہا ہے، کبھی کسی دوسرے جانور کی یا دوسرے چرند پرند کیڑے مکوڑوں کی مثال دے رہا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہارا رب، تمہارا معبود بیان کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا دفاع نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا، بلکہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں اللہ رب العالمین ایسی مثالیں بیان کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے شایان شان مثال بیان نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے جو تمثیل ہو سکتی ہے، ان لوگوں کا جو مرتبہ اور جو مقام ہے اور عوام الناس کو سمجھانے کا جو لہجہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بیان کرتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو مچھر اور مکھی کی مثال دینے میں بھی کوئی عار نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سمجھانے کے لیے مکھی کی یا مچھر کی مثال دے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ گفتگو کے آداب میں سے بیان فرمایا کہ جب کسی انسان سے بات کری جائے، جب کسی انسان سے مخاطب ہوا جائے، خطاب کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے، متکلم کی ذمہ داری یہ ہے، بات کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سامنے والے کے مرتبے کو سامنے رکھ کر بات کرے.
اس وجہ سے اس کو سمجھانا ہے، افہام و تفہیم کرنا ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کے معیار کو سامنے رکھ کر بات کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری باتیں کھول کھول کر بیان فرما دی، وہ تمام کے تمام باتیں جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، جو انسان کے روزمرہ کے آنے والے معاملات ہیں، روزمرہ کے آنے والے حالات ہیں، شب و روز انسان کے ساتھ آنے والے معاملات، اس کے ساتھ پیش آنے والے مسائل ہیں، ان تمام کو شریعت مطہرہ کے اندر کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اور نہ یہ صرف کے بیان فرمایا بلکہ اس کی ترغیب دلائی اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات پر آمادہ فرمایا، اپنے صحابہ کو، صحابہ کے ذریعے سے تابعین کو، ان کے ذریعے تبع تابعین کو اور آنے والے آخری انسان تک کو اس بات پر آمادہ فرمایا کہ دین کی کوئی سی بھی بات ہو، چاہے وہ دکھنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہو یا دکھنے میں بہت بڑی نظر آتی ہو، ہماری نظروں میں چاہے چھوٹی ہو یا ہماری نظروں میں چاہے بڑی ہو، ہمارا کرائٹیریا، ہمارا جو پیمانہ ہے اس کے اعتبار سے وہ چھوٹی ہو یا اس کے اعتبار سے بڑی ہو، اس کو مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ کسی انسان کے دل و دماغ کے اندر کوئی سوال باقی نہ رہے، اور بہت زیادہ اہمیت والی بات ہو، بہت زیادہ تاکید والی بات ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک مرتبہ سے زیادہ 2 اور 3 مرتبہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر آنے والے تمام معاملات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا کہ انسان کی زندگی کے اندر کون سے معاملات آنے والے ہیں، یہ جب دنیا کے اندر پیدا ہوگا، پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی زندگی کے اندر جو معاملات آئیں گے ان تمام کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ انہی معاملوں کے اندر سے انسان کی زندگی کس طرح بہتر ہو، کس طرح ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے، کس طرح سے ہمارا گھر، ہمارا اطراف، ہمارا محلہ، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک اور پوری دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگ اور بالخصوص مسلمان عفت اور عافیت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، طہارت والی زندگی کس طرح گزار لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بات بیان فرما دی کہ اگر انسان پاک دامنی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ انسان پاک دامن رہے، تو وہ کون کون سے طریقے ہیں، وہ کون کون سی راہیں ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان پاک دامن رہے گا، جس کے کرنے سے انسان عفت اور عصمت والا رہے گا، اور وہ کون سے برے اعمال ہیں، وہ کون سے مردود اعمال ہیں، وہ کون سے ناپسندیدہ عمل ہیں جن کے کرنے سے دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں لامحدود زندگی کے اندر انسان ذلیل و خوار ہوگا۔ ان تمام کو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ایک اصول بیان فرمایا کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ حکم ایمان والے مردوں کو بھی ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والے مردوں کو پہلے مخاطب کیا اور یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ایمان لانے والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، اپنی نظروں کو پست رکھیں، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ بات اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور انسان کے متقی ہونے کی، انسان کے پاک باز ہونے کی اور انسان کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اور اسی کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان لانے والی عورتوں سے بھی یہ بات کہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العالمین کے ایک اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ایمان والوں کو کوئی بات کرنے کا کہا یا ایمان والوں کو کسی بات سے روکا
تو عام طور پہ اے ایمان والوں سے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اور اس کے بعد حکم کو بیان فرما لیا، یا جو نہیں ہے، جو نہیں کرنے کے کام ہے ان کو بیان فرما لیا۔ لیکن جو بہت زیادہ شدت والے اعمال ہیں، جن میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جن میں بہت زیادہ تاکید ہے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے بہت زیادہ اہمیت والے ہیں، ان مخصوص اعمال کو، ان چنندہ کرنے اور نہ کرنے کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ایمان والے مردوں کو الگ سے مخاطب کیا اور ایمان والی عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا، کہ ایمان والے مرد بھی یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں، اور ایمان والی عورتیں بھی یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ تو تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا، تمام طرح کے اعمال کے اندر۔ لیکن جو زیادہ سختی والے تھے، جن میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، ذرا سی بھی نرمی نہیں ہے، ذرا سی بھی رعایت نہیں ہے، ذرا سی بھی لینینسی نہیں ہے جن کاموں کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایمان والے مردوں کو الگ سے مخاطب کیا اور ایمان والی عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا۔ انہی سختی والے اعمال کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جو انسان پاک باز ہے، شریف النفس ہے، جس کے مزاج کے اندر اللہ نے عفت اور عصمت کو رکھا ہے، وہ زنا کو برا سمجھتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی نہیں ہے، شریف انسان اس کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن بد نظری کا جہاں تک مسئلہ ہے، آنکھوں سے گناہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، بے حیائی کی باتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، بے حیائی کے جوک اور چٹکلے سنانے اور سننے کا جہاں تک مسئلہ ہے، بے حیائی کی مجلسیں کو انعقاد کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں ڈبل میننگ باتیں کرنے کا جو رواج چل پڑا ہے، اس کو شریف انسان بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ کھلا جو زنا ہے، جس کو کہا کہ زنا ایسا بالکل دو شرمگاہوں کے مل جانا حرام طریقے سے، اس کو تو انسان برا سمجھ رہا ہے، لیکن زنا کی طرف لے جانے والی باتوں کو عام طور پہ لوگ برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ چیزیں جو زنا کی طرف لے جا سکتی ہیں، وہ چیزیں جو زنا پر آمادہ کرتی ہیں، وہ چیزیں جن کے کرنے سے یا سننے سے یا پڑھنے سے یا دیکھنے سے یا سنانے سے جو چیزیں زنا پر انسان کو آمادہ کرتی ہیں، فرمایا ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑ دو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ فرمایا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہو کان فاحشۃ، زنا مراد نہیں بلکہ زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں مراد ہیں، یعنی جو چیزیں زنا کے قریب لے جاتی ہیں وہ بھی فحش چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، بے حیائی والی چیزیں ہیں، نجس ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ پھر فرمایا ہاتھوں کا زنا کیا ہے، آنکھوں کا زنا کیا ہے، قدم کا زنا کیا ہے، دل و دماغ کا زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کو کھول کر بیان فرما دیا۔ جتنی تاکید کے ساتھ اور جتنی سختی اور جتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے روکا ہے، اتنی ہی تاکید اور اتنے ہی اہتمام کے ساتھ ہمیں زنا سے رکنا ہوگا۔ اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ کھلا جو زنا ہے بہت محدود چند افراد ہیں، لیکن وہ چیزیں جو زنا کے قریب لے کر جا رہی ہیں اس کے اندر امت کا بڑا طبقہ ملوث ہے، بڑا طبقہ ملوث ہے ان چیزوں کے اندر جو لوگوں کو زنا کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ ان میں غلط چیزیں دیکھنا، نامحرم کی تصویر کو دیکھنا، ویڈیو میں نامحرم کو دیکھنا، بلا وجہ بلا شرعی عذر کے نامحرم سے بات کرنا، یا شرعی عذر بھی اگر ہے تو بات بہت نرمی کے ساتھ کرنا، بہت زیادہ نرمی، اتنی نرمی کے ساتھ کہ انسان نے شاید اپنی بیوی سے وہ انسان نرمی سے بات نہ کرتا ہو جتنا نرمی سے انسان نامحرم سے بات کر رہا ہے، شاید ماں بہن بیٹی سے اتنی نرمی سے بات نہیں کرتا ہوگا جتنا کسی نامحرم سے بات کرتا ہے۔ اور وہاں پر یہ گلی نکالی جاتی ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں، تو ضرورت کی بات بھی سختی سے کرنے کا حکم ہے۔
اتنی سختی بھی نہ ہو کہ سامنے والے کو لگے یہ تو بے ادب ہے، بدتمیز ہے، اور اتنی نرمی بھی نہ ہو کہ شیطان دونوں کے دلوں میں گناہ کا وسوسہ پیدا کر دے، اور شیطان دونوں کے دلوں میں گناہ کرا دے، دونوں کے دلوں میں بات ڈال دے کہ ہم گناہ کر لیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، وہ برابر ان کے درمیان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا کرا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ شیطان وہ ہے جو انبیاء اور اولیاء کے سامنے اکھاڑے میں آیا ہے، انبیاء اور اولیاء کے سامنے آیا ہے، ان کو بھگانے کی کوشش کریے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ کر لیا، ان سے معصیت نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے لغزش نہیں ہو سکتی۔ باقی بڑے بڑے اولیاء کی ولایت سلب کروا دی ہے اس نے، بڑے بڑے اولیاء اکرام جن کے ڈنکے بجتے کئی سارے واقعات صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ کبھی کیا ماحول تھا، کبھی کیا جلوہ تھا، کبھی کیا لوگ تھے چاہنے والے، لیکن شیطان نے کسی گناہ میں لگا دیا، شیطان نے کوئی ایسا کام کروا دیا جب وہ سامنے آیا، ایسا بے حیائی کا کام، ایسا کھلا گناہ کروا دیا کہ وہ سارے کا سارا اثر رسوخ، دنیا کی ساری عزت ملیامیٹ ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہماری سب سے پہلے میری اپنی ذمہ داری یہ ہے اور تمام امت محمدیہ کے افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، خاص طور پہ زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے رکیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں شرع صدر ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں یا ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن ہمارے ماتحت افراد، بالخصوص ہمارے وہ بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ بچیاں جو بڑی ہو رہی ہیں، جو ابھی قریب البلوغ ہیں یا بالغ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں یا بہت کم وقت ہوا ہے بالغ ہوئے کو، ان کے ہارمونز کی کمی زیادتی، ان کے اندر جذبات کا آنا، بننا، بگڑنا، یہ ساری کے ساری چیزیں بھی ان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، بالخصوص بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے والد بنایا، اللہ نے بڑا بھائی بنایا ہے، کسی کو اللہ نے دادا اور نانا بنایا ہے، تو شرم و حیا کے دائرے کے اندر ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان کو یہ ساری باتیں شریعت مطہرہ کی سمجھائیں۔ بہت سارے مسئلے نہ سمجھانے کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے جوان ہو گئے ہیں، جوان ہونے کے بعد کے کیا احکامات ہیں ان کو نہیں پتہ ہے، لڑکا بڑا ہو گیا ہے اس کو نہیں پتہ، لڑکی بڑی ہو گئی ہے اس کو نہیں پتہ، اور اس میں سب سے اہم بات، سب سے خطرناک بات، بہت تلخ بات ہے میرے عزیزوں، لیکن یہ حقیقت ہے، ہمیں اصلاح کرنا پڑے گی، ہمیں سدھرنا پڑے گا، اگر ہمیں معاشرے کو بنانا ہے، اگر ہمیں عزت اور عافیت والی زندگی گزارنا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ماتحت افراد کو اگر پاک دامن بنائے رکھنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ جہاں پر جوائنٹ فیملی ہے، جہاں پر مخلوط خاندان ہے، جہاں پر چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بھائی بہنوں کا بلا تکلف ملنا جلنا ہے، جہاں پر ان کا بلا تکلف ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے، جہاں بلا تکلف ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھیلنا ہے، وہاں پر والدین کو بہت محتاط رہنا پڑے گا، بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل سگے بھائی بہن کی طرح ہیں، اللہ سب کی محبتوں کو باقی رکھے، اللہ ایسی ہی محبتیں رکھے، لیکن محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ وہ دائرہ جو بنا دیا گیا ہے، وہ حد بندی جو کر دی گئی ہے، اس حد بندی اور اس دائرے کو مانتے ہوئے انسان جتنا عمل کر سکتا ہے اس کو کرے، لیکن اس سے زیادہ جہاں شریعت نے منع کر دیا ہے وہاں پر بریک لگانا پڑے گا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ محبت کے نام پر چچا زاد بھائی بہنوں کو گاڑیاں دے دی جاتی ہیں، چچا زاد بھائی 13-14 سال کا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے اس کی بہن بیٹی ہے 12-13 سال کی بہن بیٹھی ہوئی ہے،
وہ اس کے لیے نامحرم ہے. اسے سمجھانا پڑے گا کہ پردہ ہے. اگر پردہ نہیں کر پا رہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اصل تو یہ ہے کہ پردہ کروانا ہے. لیکن اگر ماحول نہیں ہے اتنا، اگر معاشرہ نہیں ہے، تو پہلے اونچی چیز کی کوشش ہو، اونچی چیز کی دعا ہو، لیکن کم از کم جو چھوٹی چیز ہے اس پر تو عمل کرا جائے. بہت سارے والدین ایسے ہیں، 14 سال کا جوان لڑکا ہے، 15 سال کا، 13 سال 14 سال کی چچا دار بہن ہے، اور دونوں کو گاڑیاں دے دی ہیں اور دونوں پھر رہے ہیں. نہ ماں باپ کو ہوش ہے، نہ چچا تایا کو ہوش ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں. اور جو سیکسول اٹریکشن جو اللہ نے رکھا ہے، جو دوسرے مخالف جینڈر کی طرف جو اللہ نے اٹریکشن رکھا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم ہمارے دائرے نہیں بنا سکتے، ہم ہمارے پیمانے نہیں بنا سکتے. پیمانے اور دائرے وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. جہاں ایک طرف کہا گیا ہے الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح ہے، لیکن وہی کہا گیا کہ وہ خالہ کی بیٹی سے پردہ ہے. ایک طرف جو کہا جاتا ہے کہ باپ جو چچا جو ہے مثل باپ ہے، باپ کی طرح ہے، لیکن کہا گیا چچا کی بیٹی سے پردہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو دائرے بنائے ہیں، ان دائروں کے حساب سے اگر زندگی گزاریں گے تو بہت عفت کے ساتھ، بہت عافیت کے ساتھ، واللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خاندانوں کے اندر جو محبت کے نام پر تھوڑا بہت جو بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ تو بھائی بہن ہیں، شریعت بھائی بہن نہیں مانتی. میں کیوں مانا؟ شریعت کے لیے ان کا نکاح ہو سکتا ہے. جب ان کا نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے. اگر گھروں میں ماحول نہیں ہے تو اول تو ماحول پیدا کرنے کی کوشش کری جائے، لیکن اگر نہیں ہے ماحول تو کم از کم اتنا آؤٹ بھی نہ ہوا جائے، اتنا لاپرواہ بھی نہ ہوا جائے، اور اتنا آزاد بھی نہ ہوا جائے کہ ہم ہمارے ان عمر کے بڑھتے ہوئے بچوں کو تنہائی میں چھوڑ دیں. ایک چچالات بھائی اور چچالات بہن بے تکلف صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے تکلف. لڑکی کے کپڑے کہاں جا رہے ہیں، لڑکا کس انداز میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے دونوں کے باپ ماں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کانوں کو جو تک نہیں رہ رہی ہے. بھئی اس کیفیت میں تو سگے بھائی بہن کا پسندیدہ نہیں ہے. تو یہاں پر چچالات بھائی بہن کیسے بیٹھ رہے ہیں، ماموں صاحب بھائی بہن کیسے بیٹھ رہے ہیں، خالہ صاحب پھوپھی صاحب بھائی بہن کیسے بیٹھ رہے ہیں. لہذا جو پیمانے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، انہی پیمانوں کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنا پڑے گی. ان پیمانوں کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، ان باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے جو ہمیں عروج بخشا دے، جو ہمیں عزت کی بلندیوں پر پہنچا دے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، پکا عزم مصمم کریں کہ ہم انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ماحول بنائیں گے. اس وجہ سے کہ پورے مجمع کے اندر، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پورے مجمع کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایک شخص بھی جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ اور رسول کی بات پسند نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی گھر کے اندر سے اٹھ کر یہ کہہ دے، کوئی بچہ کہہ دے یا بچی کہہ دے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات پسند نہیں ہے، تو پورا کا پورا خاندان اس کی فکر میں لگ جاتا ہے. اور لگنا بھی چاہیے، ذمہ داری ہے. ایک شخص اٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات پسند نہیں ہے، تو یہ بات بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہے کہ نامحرم کے درمیان تھوڑی دوری رکھی جائے. اور یہی کہ یہی وہ مسئلے، دیور بھابھی کا مسئلہ ہے، بہنوئی کا مسئلہ ہے، بیوی کی جو بہن ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ سارے کے سارے جو رشتے بے تکلف والے ہوتے ہیں، جہاں تکلفات کم ہوتے ہیں، ان رشتوں میں گناہوں کا اندیشہ زیادہ ہے. اور جس جگہ پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس جگہ پر احتیاط بھی زیادہ کری جاتی ہے. جس جگہ پر خطرہ کم ہے اس جگہ کہا جاتا ہے احتیاط بھی کم کر لیں. ان جگہوں پر خطرہ زیادہ ہے، ان جگہوں پر چور دروازے ہیں، گناہوں کے آنے کا ذریعہ ہے، شیطان کے حملہ کرنے کا ذریعہ ہے. ان تمام چور دروازوں کو بند کرنا پڑے گا. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.